الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه والصلاة على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى والسلام على الإمام الأعظم أبي حنيفة وأحبابه الذين اتبعوا رسول المرتضى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آج اس محفل پاک کے اندر آپ اور میں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ خطاب مجاہد ختم نبوت اسیر ناموس رسالت شاگرد رشید قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ مولانا فیضان الحسن قادری صاحب زیدہ شرف ہو آپ فرمائیں گے۔ تمام احباب بڑے متوجہ ہو کر سٹیج کی جانب دیکھیے، بجائے اس کے کہ آپس میں گفتگو کریں، آپس میں کلام کریں، سٹیج کی طرف متوجہ ہوں۔ صحابہ حضور کی خدمت میں بیٹھتے تھے تو امام قاضی اجاز مالکی لکھتے ہیں کأنما علی رؤوسہم الطیر، ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، وہ ہلتے بھی نہیں تھے۔ تو اب حضور کا ذکر سننا ہے، سرکار کی باتیں سننی ہے، تو ہم آپس میں کلام کریں، آپس میں گفتگو کریں، تو یہ کوئی تک نہیں ہے۔ آپ سٹیج کی طرف متوجہ ہوں، آپس کی باتیں بعد میں کر لی جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مجھے حاضری نصیب ہوئی۔ قبلہ مفتی صاحب نے حکم فرمایا کہ ختم نبوت پر چند ایک الفاظ بولنے ہیں۔ اللہ رب العزت جو کچھ بولوں زبان سے حق سچ جاری فرمائے۔ حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں الیوم اکملت لکم دینکم کے تحت بڑی پیاری عبارت لکھی ہے، کہتا ہے ھذہ اکبر نعم اللہ تعالی علی ھذہ الامہ، اس امت پر رب کا بہت بڑا احسان ہے، حیث اکمل تعالی لہم دینہم، کہ اس نے اس امت کے لیے اس امت کے دین کو مکمل کر دیا۔ آگے لکھتا ہے فلا یحتاجون الی دین غیرہ ولا الی نبی غیر نبیہم، کہتا ہے اب یہ امت نہ اپنے دین کے سوا کسی دوسرے دین کی محتاج رہی ہے، نہ اپنے نبی کے سوا کسی دوسرے نبی کی محتاج رہی ہے، اس کی محتاجی ختم ہو گئی ہے۔ وَلِهَذَا جَعَلَهُ اللَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاء، اس لیے اللہ رب العزت نے حضور کو خاتم الانبیاء بنا کر دنیا میں بھیجا۔
ختم نبوت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے، یہ جب مسئلہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں گیا نا اور سوال یہ ہوا، یہ نہیں ہوا کہ ہم حضور کو آخری نبی ماننے نہ ماننے، یہ سوال نہیں ہوا، سوال صرف اتنا ہوا اے اعلیٰ حضرت یہ ارشاد فرمائے کہ جو رب نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہاں خاتم النبیین فرمایا ہے تو یہ ان نبیین پہ الف لام استغراقی ہے یا عہد خارجی کا ہے؟ صرف اتنا سوال ہوا، یہ نہیں ہوا کہ ہم ختم نبوت کو مانے یا نہ مانے، سوال اتنا ہوا کہ یہ الف لام استغراقی ہے یا عہد خارجی کا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس سوال کے جواب میں پورا رسالہ المبین ختم النبیین تحریر فرمایا، اس ایک سوال کے جواب میں اتنا اہم سمجھا ختم نبوت کے مسئلہ کو اعلیٰ حضرت۔ پوری امت میں اگر کوئی اہمیت کا حامل سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے حضور کی ذات کے متعلق تو وہ ختم نبوت کا مسئلہ رہا ہے، جس پر نہ صحابہ نے کوئی کمپرومائز کیا، نہ اہل بیت نے کوئی کمپرومائز کیا، نہ بعد میں آنے والے کسی شخص نے کوئی کمپرومائز کیا۔ یہ حضور کی صرف خصوصیت نہیں ہے، یہ میرے آقا کو رب نے حسن عطا فرمایا ہے، ختم نبوت کی صورت میں ایک الگ نکھار عطا فرمایا ہے، تو ہم اس نکھار کو اپنے محبوب کے حسن کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ ہم اس چیز کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ رب نے قرآن میں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، ہمارے لیے بڑی واضح یہ تعلیمات بہت واضح ہے، ہم سمجھنا چاہیں نہ چاہیں یہ ہماری مرضی ہے۔ رب نے بڑا واضح کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، محبوب وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تم سے پہلے نازل ہوا اور اس پر جو تم پر نازل ہوا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور تمہارے بعد وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے قائم ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کا کوئی چھوٹا سا بھی راستہ موجود ہوتا نا تو رب فرماتا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما ینزل من بعدک، لیکن رب نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، رب نے کہا، حضور نے بھی اس کی تشریح فرمائی، حضور نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح جڑے ہیں، جیسے ان دو انگلیوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، ایسے قیامت میں اور میرے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ میرے آقا نے بڑا واضح فرمایا، بڑی واضح تعلیمات، خیر الناس ابا بکر الا انہ لیس بنبی، ابو بکر مخلوق میں سب سے بہتر ہے لیکن وہ نبی نہیں ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، نبی نہیں ہے۔ خلف رسول اللہ علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک قال تخلفنی فی النساء والصبیان قال ما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، واضح کر دیا علی نبی تو بھی نہیں ہے، نہ ابو بکر نبی، نہ عمر نبی، نہ علی نبی، وہ عثمان جس کے لیے سرکار اپنا امامہ شریف اتار کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وہ عثمان بھی نبی نہیں ہے۔ مقام ضرور عطا فرمایا، پھر واضح بھی کیا، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت ختم ہے، قد انقطع نبوت والرسالہ فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد رسالت بھی منقطع، نبوت بھی منقطع، اب نہ میرے بعد کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی نیا رسول آئے گا۔ اب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ پریشان ہوئے، جب صحابہ کی پریشانی رسول اللہ نے دیکھی نا تو فرمایا لیکن المبشرات، لیکن اب میرے بعد مبشرات ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا رؤیا المسلم وہی جزء من اجزاء النبوہ، یہ سچے خواب ہے جو نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، لیکن یہ جز بھی ایسا جز ہے کہ اس جز کو لے کر کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں نبی بن گیا، مجھے سچے خواب آنے لگے۔ سچے خواب تو جھوٹے شخص کو بھی آتے ہیں، فاسق و فاجر کو بھی آتے ہیں، کافر کو بھی آتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا کامل ہو تو اسی کو سچے خواب آئے۔ راستہ بھی حضور نے وہ رکھا کہ جس کو کوئی دلیل نہیں پکڑ سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اب اتنا واضح مسئلہ جب امت پر آ گیا، امت کو پتہ چل گیا کہ حضور آخری نبی ہیں، جب امت کو یہ واضح ہو گیا کہ حضور آخری نبی ہیں تو پھر امت کا یہ فرض بنتا تھا کہ حضور کی ختم نبوت پر پہرے داری کرتے، امت کا یہ فرض بنتا تھا۔ آج دیکھیں نا لوگ کہتے ہیں کانپیں ٹانگتی ہیں، یہ کشمیر آزاد نہیں کروا سکتے، خدا کی قسم نہ یہ فلسطین کی بات کر سکتے ہیں، نہ یہ ملک پاکستان میں کوئی سدھار لا سکتے ہیں، نہ یہ ختم نبوت کی پہرے داری کر سکتے ہیں۔ وہ ایک بابا اٹھا تھا
ایک بابا اٹھا تھا، اس بابے کے ماننے والے کشمیر بھی آزاد کروا سکتے ہیں، فلسطین بھی آزاد کروا سکتے ہیں۔ جس کو گھسیٹا بھی گیا ہے، جس کو مارا بھی گیا ہے، جس کو سیڑھیوں سے گھسیٹ کر بھی نیچے لائے، جیلوں میں بھی رکھا، فوت شیڈول میں بھی رکھا، بند بھی کیا، گولیاں بھی برسائی، شیل بھی برسائے، لیکن اس بابے کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا تھا، ستم کر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مولانا حضرت موانی کو جب جیل میں رکھا نا تو آپ بڑے ظلم و ستم کے بعد فرمانے لگے ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آتے رہے ہیں انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم، کہ خاتم ہوئے تم، اور پھر جو ہوا دفتر تنزیل تمام، تو آخر میں ہوئی مہر کے اکملت لکم۔ حضور ہمارے رب نے وہ اعزاز عطا فرمایا، حضور خود فرماتے فضلت علی الانبیاء بست، رب نے مجھے 6 چیزوں کے ذریعے باقی نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وختم بی النبیون وارسلت الی الخلق کافہ۔ حضور نے جو 6 فضیلتیں ارشاد فرمائی کہ ان کے ذریعے رب نے باقی انبیاء پر مجھے افضلیت دی ہے، ان 6 چیزوں میں بھی ختم نبوت کا مسئلہ موجود ہے، لیکن ہمیں ختم نبوت کا مسئلہ پلے نہیں پڑا۔ ہم سرگودا میں رہتے ہوئے بھی، سرگودا میں کیوں محفلوں کو روکا جاتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں بھئی ہر جگہ ایسا ہی مذہبی جو ہے تعصب بکھرا ہوا ہے، ہر جگہ یہی ماحول ہے، ہر جگہ یہ ماحول نہیں ہے۔ جس جگہ قادیانی تگڑے ہیں نا، جس جگہ ذرا قادیانی زور میں ہے، جن کے پاس یہاں سرگودے سے اٹھا تھا وہ چاچا شکورہ، وہ جا کر ٹرمپ کو ملا، ٹرمپ سے اسپیشل ملاقات ہوئی اس کی۔ ہم ابھی تک نہیں سمجھے ہماری محفلیں کیوں رکتی ہیں۔ حضور کا نام، وہ جس کی اپنی شلوار بھی گندی ہوتی ہے، گندی پتلون سے وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کے کہتا ہے جی میں محفل نہیں ہونے دوں گا۔ محفل کی اجازت تو داتا صاحب سے لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور کا ذکر کرنا ہے حضور اجازت دے، نہ حضور کا ذکر وہ ہے کہ کائنات میں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ کسی کی اتنی جرأت ہے کہ کہے میں حضور کا ذکر نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جہاں حضور کا ذکر روکتے رہے اور ہمیں بات ناموس رسالت کی بھی سمجھ نہ آئے، بات ختم نبوت کی بھی سمجھ نہ آئے۔ جب تک ہم نے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے مسئلے کے لیے سٹینڈ نہیں نہ لینا، اس وقت تک انہوں نے اپنی عیاشیاں کرتے رہنا، انہوں نے اپنی بدماشیاں کرتے رہنا، انہوں نے اسی طرح کھلے سور کی طرح پھرتے رہنا۔ انہیں لگام ڈالنے کا ایک ہی طریقہ ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کمر کس کے کھڑے ہونے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اعلیٰ حضرت نے یہ المبین کے اندر جو تیسری دلیل کے طور پر عبارت پیش کی نا، وہ امام غزالی کی پیش کی کتاب الاعتقاد سے۔ امام غزالی نے فرمایا جو الف لام کو عہد خارجی کا کہتا ہے اس کے کفر میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ اتنا نازک مسئلہ ہے ختم نبوت کا، الف لام ہے نا ان نبیین پہ لگا ہے۔ فرمایا جو اسے عہد خارجی کا مانتا ہے استغراقی نہیں مانتا، ہمیں اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ علمی طور پر بھی اتنا ضروری ہے اور غیرت کے طور پر کتنا ضروری ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بلا دیا، اپنا آپ بلا دیا، ختم نبوت پر حملہ ہو گیا تو اب اس کے خلاف جہاد ہو کر رہے گا، جہاد ہوگا، جہاد ہوا اور ایسا عظیم جہاد ہوا۔ خدا کی قسم مسلمان کے صرف سٹینڈ لینے کی دیر ہوتی ہے، کھڑے ہونے کی دیر ہوتی ہے۔ غزوہ بدر میں کیسا ماحول تھا؟
سارے مشرک کافر انہوں نے اپنے سپہ سالار اکٹھے کیے، عام لوگ بھی نہیں، بڑے تگڑے تگڑے پہلوان تھے مقابلے میں، سپاہی نہیں، آپ کہہ لیں کہ سپہ سالار مقابلے میں آئے ہوئے تھے، اور یہاں حضور کے 300 سے کچھ زیادہ غلام تھے۔ جب نکلے ہیں حضور کے حکم پر، انہوں نے یہ نہیں دیکھا 8 تلواریں ہیں، چاند ایک نیزے بھالے ہیں تو ہم نہ جائیں، ہم رک جائیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ تعداد تھوڑی ہے، آج ہم بھی یہ نہ دیکھیں کہ تعداد تھوڑی ہے اور سامنے دشمن تگڑا کھڑا ہے۔ خدا کی قسم مسلمان کے نکلنے کی دیر ہوتی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، صرف سٹینڈ لینے کی دیر ہوتی ہے، پھر رب فرشتوں کو نازل فرما دیتا ہے، صرف ہمارے کھڑے ہونے کی دیر ہے۔ ان کا پتہ نہیں چلنا کہ یہ بھاگے کہاں ہیں، یہ نہ دیکھیں، یہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ بندے تھوڑے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بازو سے پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں، بھئی نہیں جانا، جلسہ ہو رہا ہے نہیں جانا، ریلی ہو رہی ہے نہیں جانا۔ یہ ماحول کئی جگہ پر موجود ہے۔ میں کل بھی شاہپور میں گیا تو وہاں پر باقاعدہ نون لیگ پی ٹی آئی انہوں نے روکا کہ نہیں جانا جلسے کے اندر، پھر وہ جلسہ کروانے والے تھے، انہوں نے اوپر والے سپیکر میں پورا جلسہ کیا تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے، ہم کس فکر کو لے کر چلے۔ وہ لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں اور ہم اپنے کانوں کو بند کر کے کہتے ہیں بس ذہن خراب ہونے دو، جو ہوتا ہے ہونے دو۔ ہمارا نظریہ ناموس رسالت کا ہے، ہمارا نظریہ ختم نبوت کا ہے، ہم اس سے ایک قدم بھی ہٹ کر نہیں چلتے۔ بابا جی اسی مشن پر لگا کے گئے ہیں اور مرتے دم تک ہم نے اسی مشن پر قائم رہنا ہے، اور خدا کی قسم یہ سارے قائدین سٹیج پر موجود ہیں، یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ تب کھڑے ہوئے ہیں جب تحریک لبیک یا رسول اللہ نے اعلان کیا حضور کی محبت کا، اور یہ تب تک ہی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک تحریک لبیک حضور کی محبت کا نعرہ لگاتی رہے گی۔ ہمارا تحریک لبیک سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی واسطہ ایسا نہیں ہے، ہمارا صرف حضور کی محبت کا واسطہ، حضور کی محبت کا رشتہ ہے۔ خدا کی قسم کوئی ہمارا متعصب ذہن نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آج ہمارے قائدین اگر راستے سے پھرتے ہیں نا، لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ قائدین کا کلمہ پڑھ کے بیٹھ گئے، یہ اپنے قائدین کے خلاف بات نہیں سنتے۔ بھئی ہم کیوں سنیں اس قائد کے خلاف بات جو حضور کی عزت کا پہرا دے رہے ہیں؟ ہم اس کی عزت کا پہرا دیں گے نا جو ہمارے محبوب کی عزت کا پہرا دے گا۔ ہمارا تو کام بنتا ہے نا ہم اس کی عزت کا پہرا دیں جو ہمارے محبوب کی عزت کا پہرا دے، تو ہم تب تک نام لیتے رہیں گے جب تک وہ ہمارے محبوب کا نام لیتے رہیں گے۔ ہمارا بہت سادہ سے اصول دوستی کوثر اپنا جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔